رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب اب آ گیا ہمارے پاس کہ 11 حرفی والا قانون آ گیا۔ 11 حرفی والا قانون جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ 11 حرفی قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ کیا ہے یہ قانون؟ آدھا وجوبی ہے اور آدھا جوازی ہے، یعنی آدھا وجوبی ہے آدھا جوازی ہے۔ مطلب ہے کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ وجوبی کا ہوگا اور کچھ حصہ جوازی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ہے کہ اس قانون کا مطلب دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے، ٹھیک ہے نا؟ 11 حرف ہیں، دیکھیں 10 ہوں گے یہ بلکہ یہ 10 ہوں گے۔ سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا اور ظا، 10 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اس کو آپ نے وہ کر لینا ہے۔ دال زال زا تو آپ کو ویسے ہی آتا ہے، دال زال زا والا۔ صاد ضاد طا ظا والا بھی قانون آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آ گیا؟ دال زال زا اور صاد ضاد طا ظا، یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ سین شین 9 ہو گئے، اور ثا یہ 10۔ ان میں سے کوئی ایک حرف باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے۔ یہاں پہ اب کیا ہے؟ عین کلمے کے، فا کلمے کے مقابلے میں نہیں، باب افتعال کے عین، تو تا افتعال کو عین کا یوز کرنا جائز ہے۔ دیکھیں یہ اب اور کام آ گیا، میں نے بتایا نا باب افتعال کی تا جو ہے نا بیچاری، اس کی کو بڑی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ صحیح قربانی کا بکرا ہے۔ باب افتعال کی جو تا ہے اس کی جو ہے نا شامت ہوتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں یہ ہیں کہ جناب ان میں سے 10 حروف سے کوئی باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے، فا کلمہ نہیں عین کلمے، تو اب اس چھٹی بیچارے تا کی چھٹی ہوتی ہے ہمیشہ، تو تا افتعال کو عین کلمے کی جنس کرنا جائز ہے، جائز ہے، مطلب مرضی ہے کرو نہ کرو، اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اب دیکھنا ذرا، جیسے کہ انتصارا، انتصارا، اب دیکھیں یہ افتعال ہے نا، باب افتعال ہے، تو باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں کیا آئی ہے؟ سا آئی ہے، سا، انتصارا، یہ کیا آ گئی ہے؟ سا آ گئی ہے، باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں سا آئی ہے، انتصارا۔ تو جب یہ سا آئی ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس اس تا کو کیا کریں گے؟ سا کریں گے، اور سا کا سا میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا پھر اس میں سے، ویسے جائز ہے ان ساسارا، اور پھر ان ساسارا سے پھر کیا ہو جائے گا؟ ان ساسارا سے پھر آپ کیا کرو گے؟ ان میں سے ایک کو وہ کر کے ان ساسارا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان جو ہے نا پھر اس میں سے اس کی حرکت کو ماقبل کو دو گے، اور پھر ابھی دیکھتے ہیں ابھی کرتے کیا ہیں، جیسے یہ بڑا ایک وہ آئے گا ایسے، اے تادالا، اے تادالا دال آ گئی ہے، تو اے دادالا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے آ جائے گا ایسے اے تازارا، پھر اس میں سے آ جائے گا اے تازالا، ایسے اکتسارا، احتشا، انتصارا، اغتصابا، احتطابا، انتظاما۔ اب ان مثالوں میں تا کو عین کلمے کی جنس کر دیا، تو یہ ان ساسارا، اے دادالا، اے زازارا ہو گیا۔ پھر دو حرف جانے میں سے اول کے نقل کر کے ماقبل کو دی، اور حمزہ ماقبل سے گر گیا۔ اب دیکھو ذرا، اوہ ہو بچوں کام کیا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک سیگے بن گئے ہیں۔ نصرا، نصرا، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ کہے گا باب تفعیل ہے، کرما، نصرا، ہیں دیکھنے والا کیا کیا سمجھے گا کہ یہ باب تفعیل ہے نا، فعلا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، تو اب ذرا دیکھنا کیسے میں بناتے کیسے ہیں یہ، ابھی دیکھنا ذرا۔ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں کیا آئی ہے؟ سا آئی ہے، تو تا کو سا کر دو، ان سسرا۔ اب کیا کرو؟ اب ان کا ادغام کرنا ہے، آپس میں ملانا ہے ان کو۔ جب ادغام کرتے ہیں نا تو دونوں متحرک ہیں، تو اس اور اس سے ماقبل ساکن ہے، تو ایک قانون یہ ہوتا ہے، دو حرف متجانسین والا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر دو حرف ایک جنس کے آ جائیں اور وہ کیا ہوں؟ دونوں متحرک ہوں، تو اب پہلے والے کو دیکھو، اس سے پہلے والے کو دیکھو، اگر پہلے والا متحرک ہے تو پھر پہلے کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، اگر پہلے والا متحرک نہ ہو تو اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ذرا، اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے نون کے اوپر، اور وہ آپس میں ادغام ہو جائے گا۔
چلو پہلے ادغام کے بغیر ہی کرتے ہیں ذرا. انسرا، انسرا. اب یہ آپس میں ادغام ہو جائے گا، تو ادغام ہوگا تو کیا آ جائے گا؟ ادغام ہو کے انسرا ہو جائے گا شد کے ساتھ. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسرا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ حمزہ وصلی تھا، یہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. تو کیا بن گیا؟ نسرا بن گیا. دیکھو ذرا، دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ کیا ہے، یہ یہ کیا آ گیا، یہ تو باب تفیل ہے. حالانکہ یہ سیگا کو اس کا تھا، انتصارا تھا، انتصارا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ایسے ہی ادلا، اے تدلا تھا. ایسے ازرا، اے تزارا تھا، اے تزلا تھا، اکتسارا تھا، حشرا، نصرا، غضبا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا. اچھا، وہ بات ہے این کلموں کا تا واقعہ تو ادغام کرنا جائز ہے. اچھا، اور اگر کیا ہو جائے گا؟ اگر باب افتعال کی این تو تا واقعہ ہو تو ادغام کرنا جائز ہے. جیسے کہ اس طرح اس میں اگر ادغام کریں گے تو 70 پڑھیں گے. ادغام کرنا واجب نہیں ہوگا وہاں پہ. اگر تا آئے گی نا، تا آئے گی، دیکھو اس تاتارا، اس تاتارا. یہ سین اصلی ہے. اچھا، یہ سین باب استفال والا نہیں ہے، یہ نا اس کو باب استفال بنا دو، کہو سین تا آئی ہوئی ہے. نہ نہ نہ، یہ افتال ہے، ستارا اس کا مادہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ادغام کرنا واجب نہیں ہے. ادغام کرنا واجب نہیں، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہو، اس تاتارا. حرکت تو پہلے سے ایک جیسی وہ تھی. پیچھے تو کیا کرتے تھے، جب تا کو ہم بدلتے تھے تو پھر ادغام کرنا واجب ہو جاتا تھا. یہاں پہ ادغام کرنا واجب نہیں ہے. تو اس کو اگر ادغام کر دو گے تو پھر اس کو 17 پڑھیں گے. 17، 17. اور اس میں سے اگر کہیں گے، سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ قانون کیا کہہ رہا ہے کہ تا سا، ہاں ٹھیک ہے نا، سا 10 حروف جو ہیں، سا، دال، زال، سین، شین، سوا، زو، تو، زا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ذرا، دیکھو سا، دال، سا، دال، زال، زا، سین، شین، سوا، زو، تو، زا. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے کوئی آ جائے باب افتعال کے این کلمے کے مقابلے میں، تو تائی افتعال کو این کلمے کی جنس کرنا جائز ہے. اگر کر دو گے تو پھر اس کا ادغام کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور تا 11واں حرف ہے. تا اگر تا آ جائے گی تو یہ پہلے سے ہی جنس ہے، لیکن یہاں پہ وہ ادغام کرنا واجب نہیں ہے. یہاں پہ ادغام کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. پہلی 10 صورتوں، 10 جو تھے ان میں کیا تھا؟ اگر جنس کر دیا تھا تو پھر کیا تھا؟ ادغام کرنا واجب تھا. یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کی جنس ہے، تو یہاں پہ ادغام کرنا جائز ہے. ادغام کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. تا 11واں حرف ہو گیا. اگر ان مذکورہ حروف میں سے کوئی ایک حرف باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں ان بابوں کو تا کلمے کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مذکورہ حروف میں سے، ٹھیک ہے نا، اگر ان مذکورہ حروف میں سے کوئی ایک کیا آ جائے، اگر مذکورہ حروف میں سے کوئی ایک حرف باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں، تو ان بابوں کو تا کو فا کلمے کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. اب یہ دیکھو ذرا، تثبتا، یہ باب تفاعل ہے. تثبتا، تثابتا، تدغم، تداغم، تذکر، تذاکر، تزلف، تزالف. باب تفاعل یا تفاعل انہی سے. ٹھیک ہے نا؟ 11 حروف میں سے، ان 11 حروف میں سے اگر کیا آ جاتے ہیں یہ، ہاں، باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ تو ان بابوں کی تا کو، باب تفاعل کی جو تا ہے، فا کلمے کی جنس کا نجائز، پھر جنس کا واجب ہے. تثبتا، تثابتا، تضخم، تضاغم، تذکر، تذاکر، تزلف، تزالف. یہ تثبت. ٹھیک ہے نا؟ مثال میں تا کو جس کر دیا تو سثبتا، پھر جو ہے نا اس میں سے بھی سکون محال ہے، تو یہ آ جائے گا اس سب بتا آ جائے گا. اب دیکھنا ذرا، ہوئے ہوئے ہوئے، بڑے مزے کی چیزیں ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہیں یا نہیں سمجھ میں آتی ہیں. سمجھ آ جائیں گی لیکن مزہ آتا ہے بڑا. تفاعل آ گیا. ٹھیک ہے، تثبتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ آ گیا. اب کیا کریں گے؟
یہ اس میں سے آ گیا. بس آپ نے اس کو یاد رکھیں نا، سات دال زا زا سین شین سواز، یہ سارے وہ حروف ہیں، حروف شمسیہ ہی تقریباً چل رہے ہیں نا. دیکھو یہ حروف شمسیہ ہیں نا، التاؤ الثاؤ الدال، نہیں الدال، یہاں الزال الزال، کچھ چیزیں اور حروف شمسیہ میں سے کچھ اور نہیں آئے، را نہیں آیا، را. ٹھیک ہے نا، تو یہ حروف شمسیہ ہی حروف جو ہیں تقریباً جو ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ اب کیا کریں گے ذرا دیکھو. بتائیں گے مزمل بھی بتائیں گے، مزمل. یہ کیا آئے گا، وہ ایسا سب بتائے گا. یہ گڑبڑ کر گیا. سب بتا، تا کو کیا کر دیا، اب کیا کریں گے، پہلے کو ساکن کر دو. ساکن ہو جائے گا تو آپ کو پتا ہے ساکن سے وہ نہیں ہو سکتا، ابتدا نہیں ہو سکتی، تو شروع میں کیا لے آؤ گے، حمزہ لے آؤ گے. اب دیکھو اس کو ایسے پڑھ لو. ہوئے ہوئے ہوئے. اس سب پتا، یہ دیکھو دو وہ آئے ہوئے ہیں. فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں پہ کیا آ رہی ہے، شد آ رہی ہے. اس سب بتا، اس سب بتا. اور یہی جیسے اتہارا، آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا اتہارا، باب جو پڑھا تھا کل بھی جو میں بتا رہا تھا، اتہارا ہے، یہ باب تفاعل ہے، یہ باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باب تفاعل ہے. بات سمجھ میں، یہ اتہارا. تھرڈ سٹیپ کون سا تھا، یہ ہوا یہ ہوا. اس کو ساکن کیا، پہلے والے کو ملانے کے لیے ساکن کیا. جب ساکن ہو گیا تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو حمزہ وصلی شروع میں لگا دیا، تو یہ ادغام ہو گیا نا، ان کا ادغام ہو جائے گا. تو اس سب بتا، یہ باب کیا ہے، باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے. اس سب بتا، دو شدوں والی چیز آ گئی ہے. ساکن کیوں کیا تھا، ادغام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلا کیا ہو، ساکن ہو، ادغام کرنے کے لیے. نہیں سمجھ آئی. یہ جائز، پہلے بدلنا تو جائز تھا، لیکن جب بدل دو گے تو پھر ادغام کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. پھر ادغام کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. یہ اس سب بتا اگر بدل دیا ہے، اول تو بدلو نہیں، اگر بدل دیا ہے تو پھر ادغام کرنا کیا آ جائے گا، واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا. سب بتا اتہارا، یہ اتہارا، یہ اتہارا شد کے ساتھ ہے، اتہارا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ہاں مشکل میں نہ پڑھو، واقعی وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا پڑھتے کہتے ہو، یہ سب بتا، یہ قانون بدل بدل کے جو ہے نا، وہ سیدھا سیدھا کیا کرو، بس وہی وزن لگا دو بس، آسان بس جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ باب بھی، لیکن اس کے حروف اصلیہ کو پہچاننا، ٹھیک ہے نا، یہ اب جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا جی. ابھی وہ کرتے ہیں. اچھا یہ اس طرح ہی باب تفاعل میں کیا آئے گا، تشبہا. دیکھو تشبہا، تشبہا، یہ اشبہا آ جائے گا. تشابہا، تصبرا، تصابا، تزربا، تزاربا، تطلبا، یہ سارے ادغام کر کے کیا ہو جائیں گے، از ظلم، از ظالم، اطلب. اور اگر کیا ہے باب تفاعل، یہ اتفاق کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع ادغام کرنا جائز ہے. یہاں پہ بھی تا کا یہی مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی تا کا، اگر تا باب تفاعل، یہاں پہ 10 حروف وہی ہوئے نا، 10 اگر تا باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہے تو ادغام کرنا جائز ہے.
तो इदगाम करना क्या हो जाए, ततर रखा तता रखा, तो इतर रखा या इत्ता रखा पढ़ेंगे उस सूरत में से। ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। अभी जरा देखते हैं बच्चों, आप कहोगे उस्ताद जी ये तो आपने वो किया ना, अभी वही जो हमने सीखे पकड़ने जो थे उसमें जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, ये वही आ रहे हैं जो इरशाद सर्फ में जो चार शिकें हैं ना वो फिर और वो हो जाती हैं, उसको भी इरशाद सर्फ को जो है ना अनवार अशरफिया के अंदर भी देखे ना उन्होंने दिया हुआ है ना, वो एक और वो बन जाता है, उसमें से चार शिकें उस टाइम वो बन जाती है ना ता फिर। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा कि जनाब अली ये तो बाब इफ्तियाल था, तो बाब इस्तिफाल, बाब तफाउल किधर है। अच्छा जी, तो कहते हैं कि जी लेकिन असली तो ताव दरमियान तशदीद है, तो बाब तफाउल को सीखा इस्तकल्लम इस हमजा के हाँ देखो, हमजा के बाद या हरफ वतैन के बाद दो शद्दें आ जाएं। अब देखो बच्चों, अब ना कहना उस्ताद जी आप स्पीड पढ़ाई थी आपने उस दिन जो था, क्या अभी हमने किया ना बाब तफाउल, हमजा के बाद या हरूफ अतैन वगैरह के बाद दो शद्दें आ जाएं तो बाब तफाउल का सीगा होगा। जैसे इस सद्दका या सद्दक को असल में क्या था, तसद्दका या तसद्दक को था। नहीं समझ आई है, तसद्दका या तसद्दक, नहीं समझ आई है। दो शद्दें आ गई हैं हमजा के बाद, ठीक है ना, तो ये किसका आएगा, बाब तफाउल। अब आप कहेंगे उस्ताद जी फिर बाब इफ्तियाल में क्या फर्क होगा, अगर बाब इफ्तियाल में कैसे करेंगे। बाब इफ्तियाल में बच्चों क्या आ रही थी, ठीक है ना, इस दकरा इत दकरा, ठीक है ना, जो हम करते थे, फिर हम जो करते थे फिर वहां पे भी क्या होता है, दाल को जो मिलाते थे, जाल को दाल करके दाल को दाल के काम करके, तो इत दकरा वो भी होता था। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर हो सकता है कि क्या वो बाब इफ्तियाल से है या बाब तफाउल से है। नहीं समझ आई है। ये इस दकरा यस दकिरु क्या कैसे हो सकता है, इत दकरा भी पढ़ा जाता है, मुद्दकिर जो हमने कल पढ़ा था, इत दकरा या इत तला, ठीक है ना, तो ये उसमें से जो है ना इद्दाकरा, ये जो है ना ताक जो है ना उसमें से वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें एक ही शद रहेगी, बाब इफ्तियाल में क्या रहती है, एक ही शद रहती है ना, बाब इफ्तियाल में तो एक ही शद रहती है, एक ही शद रहती है, हाँ, मुद्दकिर, ठीक है ना, तो वो नहीं था, वो बाब इफ्तियाल में एक ही शद होती है, इत्ताला या ताई तो वाले जिसमें से था, दो शदें नहीं आएंगी। दो शदें किस में आ जाएंगी, बाब तफाउल के अंदर आ जाएंगी, जैसे इस सद्दक का, इस सद्दक को तसद्दक से, दरमियान में अलिफ हो जाएगा तो बाब तफाउल का सीगा तावनु। अच्छा जी, और या हरूफ अतैन वगैरह के बाद एक शद आ जाए, अलिफ आए तो बाब तफाउल, जैसे इद्दारका अभी पढ़ा ना, तदारका था, इद्दारका यद्दारक, असल में क्या था, तदारक यद्दारक को था। ठीक है ना, समझ आ गई ये बात की, ये उसमें से आ जाएगा। नहीं समझ आई है, ठीक है ना, लिखा के समझाऊं। अच्छा जी चलो देखते हैं। अब जरा देखते हैं जरा,
اچھا جی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے اچھا قرآن حکیم کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. ایک منٹ. یہ تو بتایا نہیں ہوا. اشرف العزیز ہے نا, بتایا جو ہوا آپ کو, اشرف العزیز. آ گیا جناب, ایک منٹ. بھیجیے واٹس گروپ میں, میں نے بھیجی بھی ہوئی تھی, پہلے بھی بھیجی ہوئی تھی. بزرگوں دوستوں, چھوٹا کر کے جلدی ذرا کرتے ہیں اس کو. وہ تو ازبر تو کروائیں گے نا, کریں گے نا اس کو, ابھی کریں گے نا. قرآن مجید میں سے بھی دیکھنا تو ہے نا. اس قرآن سے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ اچھا جی. اب دیکھو ذرا, یہ آ گیا بچوں مزمل. مزمل. کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب یہ کیا ہے, تو اگر تو آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے تو یہ آپ کہتے ہو جناب اتہرا یتہر اتہرن فهو مطہر. آپ تو کہہ دو گے جناب استاد جی باب یہ فاعل ہے, باب فاعل ہے. لیکن اگر ابھی ہم نے جس طرح پڑھا, دو شدیں آ رہی ہیں, دو شدیں آ رہی ہیں. جب دو شدیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ اصل میں کیا تھا, متصرف تفاعل تفاعل. تو یہ اس کو میں یوں کہتا ہوں, اگر میں کہتا ہوں متزمل, متزمل. زمال چادر کو کہتے ہیں نا, زمال. نام بھی لڑکیوں کا آج کل نام رکھتے ہیں زمال, ہے نا, ڈفرنٹ نام, ڈفرنٹ نام. زمال وہ کر کے جو ہے نا, تو یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ متزمل, متفاعل, متزمل. اب دیکھو باب تفاعل ہے, باب تفاعل ہے, متزمل. ٹھیک ہے نا, زمل. اچھا جی, یہ کیا آ گیا؟ باب تفاعل آ گیا. اب اس کو کیا کریں گے ذرا, ٹھیک ہے نا, کیا کریں گے؟ باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں پڑھا ہے نا, قانون میں بھی پڑھا ہے باب, ٹھیک ہے نا, باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں اگر کیا آ جائیں 10 حروف میں سے, 11 حرفی ہیں, 10 حروف میں سے آ جائیں, کون کون سی آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا سا, دال, زال, زا, سین, شین, سوا, زو, توزا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو تا کو باب افتعال کے فا کلمے کی جنس کر کے جائز ہے, اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا جائز ہے. تو متزملن بھی ہو سکتا تھا, اور اس کو اگر جنس کرو گے یہ کیا آ جائے گا؟ مززم, مززملن, مززملن. ایسا ہی ہے مززملن, متزملن سے یا میں اس تنوین کے ساتھ لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مززملن. اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے, اس کو ساکن کر دیں گے. جب ادغام کریں تو کیا آ جائے گا؟ مزملن, ٹھیک ہے نا, مزمل. اسی لفظ یہ کیا ہے؟ مزمل لفظ نہیں ہے, مزمل. لوگ کہتے ہیں مزمل, مزمل نہیں ہے, مزمل ہے.
مزمل ہے، شد پڑھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ جائے گا؟ مزمل. ٹھیک ہے نا، تو یہ شد آ جائے گی. اور اگر زملا یزمل تزمیلا فہو مزمل ہوگا. پھر اگر باب تفیل بناتے ہو تو وہ پھر شد نہیں آئیں گی، دو شدیں نہیں آئیں گی. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بات کی؟ اگر باب تفیل ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ تو پھر تو ایک شد آنی تھی. یہاں پہ دو شدیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ باب تفاعل ہے. متزمل ان سے مزمل. اسی لیے لفظ کیا پڑھا کرو، جب کسی کا نام بھی ہو تو کیا رکھو اس کا نام؟ مزمل. مزمل ہم کہتے ہیں مزمل آ جاؤ جی، مزمل نہیں ہے، مزمل ہے. اچھا جی، یہ تو اس میں سے ہو گیا متزمل. مدثر، یا ایھا المدثر. اب یہ بھی دیکھو مدثر، یہ بھی کیا تھا؟ متدثر تھا. متدثر سمجھ آئی ہے؟ پھر کیا آیا؟ تا کو دال کیا، دال مددثر تو مدثر پھر آ گیا. پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ مدثر. ٹھیک ہے نا. اور مبشر، مبشر نہیں ہے، مبشر نہیں ہے، وہ مبشر ہے، وہ باب تفیل ہے. مبشر خوشخبری دینے والا، مبشر. بشر یبشر تبشیر. اور اگر مبشر پڑھو گے تو پھر وہ کیا اس میں سے مبشر ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ کیا سین، اچھا شین ہے نا، اس میں سے بھی ہے تا سا دال زا زا سین شین. ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ جائے تو مبشر بھی ہو سکتا ہے اگر مبشر. لیکن وہ تبشر آ، یہ تبشر تبشرن فاغو متبشر سے ہو جائے گا مبشر. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بچوں، کچھ نہیں پتہ چل رہا. اچھا جی. آپ کو پڑھانے کے بعد نا میرے جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہو چکی ہے، انرجی جو ہوتی ہے نا، مجھ کیونکہ صبح کا سبق بھی چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے. گلا میرا جو ہوتا ہے نا، ہر روز آپ دیکھو گے نا تو میرا گلا وہ بیٹھا ہوا ہوگا. اس کے بعد جو ابھی سے بیٹھا چل رہا ہے، اس لیے ہمت کریں، اچھا رٹا لگایا کریں، رٹا لگایا کریں تاکہ کوئی فائدہ تو ہو. پڑھانے کا آپ کو یہی وہ ہے نا کہ چلو آپ کو کچھ آ جائے گا، اللہ کرے آ جائے کچھ. ٹھیک ہو گیا، کچھ نہ کچھ آ جائے. اب بات کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ تو جو باب تفیل اور باب اس میں سے بھی فرق آ گیا. اچھا جی، کیا ہو گیا؟ 11:38 ہو گئے ہیں. چلیں جی، بس اس کو اسٹاپ کریں، پھر ہم اس پہ آتے ہیں، جرا پہ آتے ہیں. ہاں آ جائیے جناب. یظنون، یظنون آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، وہ کیا لگ رہا ہے؟ یظنون. یہ لکھا کہاں پر ہوگا نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اچھا یہ لکھا ہوا، جی جی، اچھا اچھا. یظنون. یظنون، جی یہ باب تفاعل نہیں باب نہیں، تفاعل باب تفاعل شفال نہیں. بس مجھے بتائیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ فعل لگ رہا فیل لگ رہا ہے. کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب فیل ہے جناب اس میں سے؟ چلو ہے کہ فیل شروع ہو میں گیا. یا اچھا یا وغیرہ چلو آئی ہوئی ہے. اچھا ماضی ہوگا مضارع ہوگا؟ مضارع ہوگا. مضارع کیوں ہوگا؟ یہ یا شروع میں آئی ہوئی ہے. اچھا معلوم ہوگا مجہول ہوگا؟ یہ معلوم. معلوم کیوں ہوگا آپ کے خیال میں؟ معلوم کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے شروع میں یا کے اوپر فتح ہے. ہاں یہاں پہ فتح ہے وہ، اس لیے یہ کیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ معلوم کا صیغہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بات تو ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں
کہ ہفتہ اقسام میں نے کرائی تھی نا آپ کو. شش اقسام میں سے آپ کے خیال میں شش اقسام ثلاثی مجرد ہوتا ہے, ثلاثی مزید ہوتا ہے, اور رباعی مجرد, رباعی مزید, خماسی مجرد, خماسی مزید کو شش اقسام کہتے ہیں نا. ثلاثی پڑھی ہوں گردانیں تو پڑھی ہیں آپ نے. آپ کے خیال میں یہ ظنون کون سے کیا ہوگی؟ ثلاثی مجرد ہے, ثلاثی مزید ہے؟ زنا شد آ رہی ہے, شد, زنا یا ظنو, کیا آپ کے خیال ثلاثی میں کیا ہے؟ مزید ہے یہ. ثلاثی مزید ہے. اچھا, ثلاثی مزید میں کون سا باب ہوگا؟ یہ ہے باب تفعیل. باب تفیل لگتا ہے. باب تفیل کی کیا علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں پہ ایک منٹ ایک منٹ. اچھا ایک تشدید آ رہی ہے, صحیح. یہ باب افتعال ہے. باب افتعال ہے. اچھا, باب افتعال کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں تو تا آتی ہے, تاشا جی آتی ہے نا اس باب میں افتعال میں. تا آتی ہے, لیکن اس کا جو ہے نا وہ یہ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک شد ہے. ایک شد ہے, ٹھیک ہے, بالکل سمجھ تو آ رہی ہے, ایک شد آ رہی ہے اس کے اندر. جی جی, تو یہ اسی باب سے لگ رہا ہے. ویسے آپ کے خیال میں اس کے مادہ کیا ہوگا؟ اس کا یظنون کا مادہ کیا ہوگا؟ اس کا مادہ ہوگا ضاد ہوگا ایک. ضا, ضا, ضا نہیں, ضا. جی واہ ہوگا. اور ایک اور کیا ہوگا؟ ایک نون آ جائے گا. نون آ جائے گا. جی جی, نون آ اور جائے کوئی؟ گا. اور پھر اور اس میں ظنون, پھر نون آئے گا. نون آئے گا. اچھا, اگر یہ مادہ اس کا نون نون آ رہا ہے تو پھر یہ ہفتہ اقسام سے بنتا کیا ہے جب دو حرف ایک جنس کے آ جائیں, اگر فا لام کے مقابلے میں؟ فا اور فان لام کے مقابلے میں تو اس کو پھر ادغام کریں گے. ادغام کر دیں گے, ٹھیک ہوگا, ادغام کر دیں گے. لیکن اس کو کہتے کیا ہیں ہفتہ اقسام میں سے؟ کہتے کیا ہیں جب دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں؟ شدہ, آپ نے پڑھا تھا عزا, شدہ, مدہ. جی جی, تو اس کا ہفتہ اقسام میں کیا اس کو نام جو کیا اس ہوتا کو ہے؟ کہتے ہیں مضاف کہیں گے. مضاعف کہتے ہیں, مضاعف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی تو جب یہ مضاف. مضاعف ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زنہ یا ظنو بن رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ باب تفیل بن رہا ہے یا کچھ اور بن رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے؟ زنہ یا ظنو. زن یہ پھر مجرد ہوگا. اچھا, مجرد ہوگا. مجرد میں سے ناصرہ ینصر ہے. مجرد میں سے کیا ہے یہ؟ ناصرہ ینصر. نثر. اچھا, زن یظن, ہفتہ اقسام میں سے کیا آ جائے گا؟ مضاعف آ جائے گا, مضاعف. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. اب یہ اس میں سے آ گیا یظنون آ گیا. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں سیگا کون سا ہوگا؟ یظنون سیگا کون سا ہوگا؟ نمبر کیا ہوگا سیگے کا؟ یہ سیگا جی جمع مذکر غائب کا سیگا. کہ آپ کو کیسے پتہ چلا مذکر غائب کا سیگا؟ کیونکہ اس میں واؤ جمع مذکر کی آ رہی ہے. تو واو تظنون آ جائے گا, تو پھر کیا آ جائے گا؟ پھر تظنون. یعنی یہ غائب ہے. یا غائب کیسے ہے؟ اور ہاں, واؤ. یوں کہنا, یا شروع میں ہے اور آخر میں جی واو نون آیا ہوا ہے, اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہو گیا. ٹھیک ہوگا, جمع مذکر غائب آ گیا. ٹھیک ہے نا, یظنون. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ تھا یظنون. تو یہ یظنون, اچھا جی, وہ ینصرون, یظنون تھا, یظنون تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ یظنون سے اس میں یہ سے نون. ٹھیک ہے, تو پھر نون کا جمع ماقبل کو دے دیا تو پھر اس کا ادغام کر دیا تو یہ یظنون ہو گیا. یظنون سے یظنون ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی, جب یہ اس میں سے آ گیا یظنون, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں ذرا. راجعون, آپ کے خیال میں کیا ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہوگا, فعل ہوگا, حرف ہوگا؟ راجعون. راجعون یہ فعل ہے. اچھا, فعل کیسے پتہ چلا آپ کو فعل ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے یہ یہ اس میں جو ہے نا, اس میں یہ اس میں فائل کا سیگا. یہ فاعلون کے وزن پہ. تو پھر اس لیے وہ اس میں فائل جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. وہ کیا جی ہوتا جی, ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ اسم ہوتا فائل. ہے. جی جی, اسم.
تو پھر یوں کہنا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، جی یہ جی کیا اس ہے، میں اس سمے اسم ہے. جب اسم ہے تو یہ کیا آ گیا، اچھا جی، اور اس میں فائل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا اسم میں سے. اب اچھا جی یہ اس میں سے آ گیا راجعون، جی ٹھیک ہے نا، راجعون. تو اس میں تو واو آ رہا ہے، نون نہیں آ رہا کہ جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، تو یہ تو مسلم کیا آ گیا، اس طرح نہیں آ گیا اپنے. یہ جو بھی پیچھے یزن نونا پڑا تھا، نون آیا ہوا ہے نا آخر میں، راجعون نون. تو پھر آپ کیسے اسم کہہ رہے ہیں اس کو؟ ابھی یزن نون پر نہیں پڑا آپ نے، واو نون نہیں آیا ہوا آخر میں، واو نون. تو ادھر بھی واو نون نہیں آیا ہوا آخر میں. آیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو شروع کی اگر دیکھیں گے تو وہ فائل اس میں اسم بن رہا ہے شروع میں، اسم کی علامات ہے شروع میں، تو وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا اس میں فائل کا. جمع اس میں فائل بن جائے گا، اس لیے آخر کو واو نون کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس کو فیل شیل میں بنا دینا. اس میں فائل بھی یا اس میں مفعول بھی کیا آتا ہے، مسلمون، ٹھیک ہے نا، وہ آ جاتے ہیں واو نون کے ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح راجعون، راجعون سے جو ہے زاربونا، زاربون، زاربان، زاربونا آتا ہے نا، ایسے ہی وہ بھی آ جائیں گے. تو اس کو دیکھ کے نہیں پریشان ہونا، اس لیے ہم نے شروع میں دیکھنا ہے کہ یا شاہ ہے کہ اس میں کہ نہیں ہے. تو شروع میں یا وغیرہ نہیں تھی، اس لیے کیا ہو گیا، یہ کیا آ گیا، یہ اس میں فائل آ گیا. اچھا اس میں فائل ہے تو آپ کے خیال میں یہ کون سا صیغہ ہوگا اس میں فائل کا جو ہے؟ اس میں فائل کا جمع مذکر کا صیغہ ہوگا. غائب کا صیغہ ہوگا، حاضر کا صیغہ ہوگا؟ راجعون غائب کا. اس میں فائل میں غائب ہوتا ہے. راجعون زاربون، زاربان، زاربون، زاربتون، زاربتان، نہیں، اس زاربات. میں غائب تو نہیں ہوتا، نہیں نہیں، غائب تو نہیں ہوتا پھر اس میں. جی بس وہ ذہن سے نکل گیا، غائب نہیں ہوتا. ہاں، اس میں فائل، اس میں مفعول میں بچوں یاد رکھنا ہے کہ غائب شے کا صیغہ نہیں بولو گے. اچھا اس میں فائل، اس میں مفعول وغیرہ میں کوئی غائب شے کا نہیں ہوتا. اس میں نا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ضمیر ہوتی ہے، ضمیر آ رہی ہوتی ہے. اب اس میں جو ضمیر ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، اچھا جی یہ آ گیا. اچھا یہ آ گیا جی، اسکرو آ گیا، اسکرو. اب پھنس گئے ہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں کیا کروں، کوئی اور بندہ، کوئی آئے گا؟ اور کوئی؟ بس باقی کوئی نہیں آنا چاہتا. بس اب آپ دعائیں کریں کہ کوئی آ جائے، ورنہ آپ کی شامت چلتی رہے گی. اسکرو، اسکرو، آپ کے خیال میں کیا ہوگا، اس سمے فعل ہے، حرف ہے، اسکرو؟ یہ سر جی وہ اسکرین پوری نہیں آ رہی، یہ کہاں پر ہے اس کو؟ یہ مجھے اسکرو نظر اب، نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ نظر آ گیا. ایک منٹ، ایک منٹ. اب آ رہی ہے، جی ٹیڑھا سر کر میں لینا بڑی اس کی کو. ہوئی تھی. ہاں اس کا بھی جی اسکرو، یہ جی میں جی نے صحیح صحیح، جی جی. اب اسکرو، اب آ یہ اسکرو. جی. اب یہ بتائیں کہ جناب اسکرو کیا ہوگا آپ کے خیال میں، اس سمے فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ فیل ہے. فعل ہے، جی جی، یہ اس میں فعل، فیل ہے اور امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ، ٹھیک ہے، امر کا صیغہ، امر حاضر کا. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ امر کا صیغہ ہے، کہ جو ہے اس میں نے کوئی علامتیں بتائی تھیں آپ کو، علامتیں اسم کے امر کی؟ جی جی، کہ اس کا جو آخری جو ہے ساکن ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے نا حمزہ، اس کا حمزہ آ رہی ہے. آخر میں تو ساکن کوئی نہیں ہے، اسکرو ہے. ایک منٹ، اس کو جی جمع کا صیغہ، امر میں یہ جمع کا صیغہ، آخر میں واو آ رہی ہے. جی جمع کا صیغہ ہے، اچھا، اور یہ اس اس کے کے شروع شروع میں میں جو حمزہ آ حمزہ رہی ہے. ہے، حمزہ وصلی ہے، قطعی ہے اس کے شروع میں؟ اس کے شروع امر میں ہے، جو ہے امر، امر خیال کرنا ہے، امر. حمزہ وصلی، حمزہ حمزہ جو ہے قطعی، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی پڑھایا تھا نا؟ جی جی، امر، اس میں حمزہ جو ہوں، ہے وصلی ہے. وصلی کیسے ہے؟ اس کو اگر یہ ملائیں گے، آ، اگر یہ کسی کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ، آ، ایک منٹ، حمزہ گر جائے اچھا گا نا بھائی، امر حمزہ کا گر جو جائے گا. جی جی. باب فعال سے تو ہے نہیں ہے یہ.
ٹھیک ہے، باب افعال سے نہیں ہے، ان یہ جی 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 حمزہ قطعی کی 9 قسمیں ہوتی ہیں، ان 9 میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے یا بنی اسرائیل اذکروا ہے، اسرائیل اذکروا، جی جی تو ٹھیک ہے نا، تو اذکروا نہیں، اس کو ہم نے پڑھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نہیں ہے، اذکروا۔ اچھا جی، اچھا جی، اب یہ ہو گیا کہ جناب علی اذکروا آ گیا، اسرائیل اذکروا آ گیا۔ اچھا جی، تو یہ کیا آ گیا، حمزہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو یا بنی اسرائیل اس کو ہم جی نہیں پڑھ رہے۔ اب جب یہ تو حمزہ وصلی ہو گیا، جب حمزہ وصلی ہو گیا تو اب آپ بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ سیگا کون سا ہوگا؟ یہ تیسرا سیگا سیگا امر حاضر کا کیا ہوگا؟ امر حاضر کا جی یہ جمع کا تیسرا سیگا ہوگا، سیگا جمع مذکر تیسرا سیگا حاضر، جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ واو جی آ رہا ہے اور امر حاضر اس میں سے آ گیا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اچھا آگے جنہوں نے آج کلاس تھوڑی بہت لی ہوگی، نعمتی التی، یہاں پہ وہ بات آ گئی کہ ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اس کے بعد اس میں موصول آ جائے، سبحان الذی جو تھا نا، سبحان، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بھی یہ بھی موصوف صفت بنیں گے، اذکروا نعمتی التی، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اس کے بعد اس میں موصول آ جائے، اس کے بعد اس میں موصول آ جائے، یہ موصوف صفت بنیں گے، اچھا، نعمتی التی، یہ موصوف صفت بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک منٹ ذرا ریکارڈنگ سٹاپ کیجیے گا، ریکارڈنگ